أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا صدق الله العظيم. عين صاد ذكر رحمت ربك عبده زکریا، یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب کہ پکارا اس نے اپنے پروردگار کو پکارنا آہستہ آواز سے۔ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور کہا اس نے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بھڑک اٹھا ہے سر سفیدی سے، اور وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور نہیں ہوں میں تجھ سے دعا کرنے سے نا امید، یا نہیں ہوں میں تجھ سے دعا کرنے سے محروم۔ یہ سورہ مریم ہے اور مکی سورت ہے۔ اس سورت میں چونکہ حضرت مریم کا تذکرہ ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ آپ کے نام سے یہ سورت موسوم ہے۔ 98 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے۔ مکہ مکرمہ کی زندگی کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے۔ اس صورت میں 3 بنیادی مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے: توحید، رسالت اور جزائے عمل، آخرت۔ عام طور پر قرآن کریم کے جو بنیادی مضامین ہیں، مرکزی مضامین ہیں، وہ یہ ہیں جن سے عام طور پر قرآن کریم بحث کرتا ہے اور قرآن کریم ان موضوعات کو ذکر کرتا ہے۔ البتہ بہت ساری دوسری چیزیں اس کے ضمن میں خود آ جاتی ہیں۔ گزشتہ سورت جو تھی سورہ کہف، اس میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا اور اولیاء کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اسی طرح اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کے تذکرے فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر حضرت مریم کا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ یہ مختلف تذکرے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کیے ہیں، اور یہ تذکرے کر کر در حقیقت اس بات کو بیان کرنا مقصود ہے اور اس بات کو واضح کرنا مقصود ہے کہ تم تو اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہو، تم اپنے آپ کو حضرات انبیاء علیہ السلام کے متبعین میں اپنا شمار کرتے ہو، اور تم اپنے مقتدا اور پیشوا کے طور پر مختلف حضرات انبیاء علیہ السلام کو بیان کرتے ہو، لیکن جن کی طرف تم نسبتیں کرتے ہو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے زندگی پر قائل رہے، رسالت کے قائل رہے، آخرت کا جو عقیدہ تھا
اس عقیدے کو انہوں نے زندگی پر اس کا پرچار کیا اور اس کی تبلیغ کی اور اس کی نشر و اشاعت کی. تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ اپنے آپ کو تم منسوب کرتے ہو انبیاء علیہ السلام کی طرف، لیکن ان کے دعوت اور ان کے طریقے سے انحراف کر کر زندگی گزار رہے ہو. کوئی جو ہے وہ کسی نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا اور ان کی والدہ حضرت مریم کو مادر خدا کا درجہ دے دیا، اور قرآن کریم نے ان کے اس شرکیہ عقیدے کی تردید جو ہے وہ 10ویں پارے میں کی ہے. وقالت اليہود والنصارى وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کے منہ کی کہی ہوئی باتیں جس کی کوئی سند نہیں ہے، جس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. کوئی حضرت مریم کے بارے میں غلط عقیدہ رکھ رہا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقیدہ رکھ رہا ہے. اس طرح کے غلط عقیدے رکھ کر تم پھر بھی کہتے ہو کہ ہم بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے متبعین میں سے. کیسے تم متبعین میں سے ہو سکتے ہو؟ وہ تو کبھی شرک نہیں کرتے تھے، وہ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے تھے اور اس کی تبلیغ کرتے تھے. وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھتے تھے، متصرف فی الامور سمجھتے تھے. تمہارے قول میں اور تمہارے عقیدے میں اور عمل میں ایک کھلا ہوا تضاد ہے، یہ نہیں چلے گا. بہرحال یہاں مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ انشاءاللہ آئے گا. یہ صورت شروع ہو رہی ہے حروف مقطعات سے. حروف مقطعات آپ جانتے ہیں ان صورتوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے شروع میں الف لام را، الف لام میم را، نون کاف ہا یا عین صاد، جیسے یہاں پر حامیم عین سین قاف حامیم وغیرہ وغیرہ، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں. اور یہ قرآن کریم کے 29 صورتوں میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں. 29 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کو ذکر فرمایا ہے. اب ان حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے جس پر مفسرین نے بحث کی ہے. ہر مفسر نے اپنے حساب سے اس پر تفصیلی کلام کیا ہے. سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کیا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر احکام القرآن جو 30 جلدوں میں ہے عربی میں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بسط اور تفصیل کے ساتھ حروف مقطعات سے بحث کی ہے. اس میں کچھ بحث جو ہے وہ علمی انداز کی ہے جو ہمارے اور آپ کے سمجھ سے اوپر سے گزرے گی، اس لیے میں ان باتوں کا تو اس وقت تذکرہ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں. البتہ اس سلسلے میں چند موٹی اور بنیادی اور آسان سی اور عام سی بات جو ہے وہ ذکر کرنا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ میں ذکر کر دیتا ہوں. یہ جو یہاں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، کاف ہا یا عین صاد، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم بمرادہ، صحیح بات اور راجح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا معنی اور مطلب کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، بس کافی ہے. اس لیے کہ حروف مقطعات کو ذکر کر کر کسی حکم کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے. اگر اس سے مراد شریعت کے کسی حکم کو بیان کرنا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ حروف مقطعات کے معنی بھی بیان کرتے. پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ مختلف احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے. اس سے کوئی آخرت کا مسئلہ اس پر موقوف نہیں ہے کہ اگر آپ نے اس حروف مقطعات کی بحث کو اگر نہیں سمجھا تو آپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہاں بھائی بتاؤ حامیم عین سین قاف کا کیا معنی ہے. یہ سوال نہیں ہوگا، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں، کوئی سوال نہیں ہوگا. ہاں یہ سوال ہوگا کہ اس کے بعد جو آگے ہم نے باتیں بتائی ہیں، آگے ہم نے جو احکامات ذکر کیے ہیں، آواز ذرا کم کر دو،
ہم نے آگے جو احکامات ذکر کیے ہیں، آگے جو ہم نے جو عقیدے درمیانہ کرنا ہے، وہ جو آگے احکام بیان کیے ہیں اس پر کتنا عمل کیا ہے، اس کے بارے میں بات پرس ہوگی، اس کے بارے میں سوال جواب ہوگا۔ اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر بیضاوی ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے تمام دنیا کے مدارس میں، عربی میں، بڑی عظیم تفسیر ہے قرآن کریم کی، جس کے اندر تمام کے تمام علوم کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ اور اس کی آپ جامعیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہمارے جو مدارس میں تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، پورے سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، دن پوچھ رہا ہوں، 360 دن ہوتے ہیں۔ اس میں آپ چھٹیاں نکال دیں، عید کی، بقرعید کی، امتحانات کی چھٹیاں نکال دیں، چلے 300 دن آپ لگا لیں، پونے 300 دن آپ لگا لیں۔ پونے 300 دنوں میں اس تفسیر بیضاوی کا ایک پاؤ پڑھاتے ہیں ہمارے یہاں، پہلے پارے میں ایک پاؤ، 29 پارے اور 3 پاؤ ایک طرف۔ اتنی زبردست جامع تفسیر ہے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علوم جمع کیے ہیں اس کے اندر۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف حروف مقطعات کے بارے میں یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سر فیما بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ حروف مقطعات ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ یہ حروف مقطعات ایک راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس راز کو نہیں کھولا تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اس راز کو راز رہنے دیا جائے، اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ اگر یہ اتنا ہی ضروری ہوتا تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بے شمار احکام اور مسائل بیان کیے، مختلف باتیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی بیان فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو رئیس المفسرین کہلاتے ہیں، مفسرین کے سرتاج، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جو دعا حضور نے فرمائی وہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اور دعا یہ فرمائی تھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کہ اللہم فقہہ فی الکتاب، اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم عطا فرما دے، اس بچے کو کتاب کا علم عطا فرما دے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تفسیر میں وہ مقام اعلیٰ اور عرفہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ تمام مفسرین اپنی اپنی رائے ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنی تحقیقات ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جہاں پر معاملہ آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کا، تو سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ بس اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی رائے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی رائے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ نے جو بات کہتی ہے وہ اول اور آخر ہے، وہ مہر ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہی اسماء من اسماء اللہ تعالی، یہ حروف مقطعات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے یہ جتنے بھی حروف مقطعات 29 صورتوں کے شروع میں مختلف آئے ہیں قرآن کریم میں، جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ پڑھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اس پر اشکال یہ ہوتا ہے، اس پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھے، نام 99 99 اسمان، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں میں حروف مقطعات تو کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ ہے؟ آپ تو پڑھتے ہیں نا 99 نام، ان 99 ناموں میں کہیں پر بھی حروف مقطعات میں سے کوئی حرف نہیں ہے، پھر یہ کیسے ہوا؟ تو حضرات محققین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ حضرات محققین مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 99 نام تو 99 کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء کا حصر مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے 5000 کے قریب نام ہیں، ان میں سے یہ 99 ہیں۔ کتنے؟ 5000 اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، نام ہیں، ان ناموں میں سے 99 نام یہاں ذکر کیے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حروف مقطعات جو ہے وہ ان ناموں میں سے ہو جو یہاں پر مذکور نہیں۔ بہرحال خلاصہ میری ساری گفتگو کا یہ جو میں نے مختلف حوالے آپ کو دیے، اس سے اتنی بات آپ سمجھ گئے کہ حروف مقطعات جو ہے وہ ایک راز ہے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے اللہ تعالیٰ کے جملہ ناموں میں سے، قرآن کریم کا حصہ ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلی بات سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ حروف مقطعات یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، حصہ ہے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ شروع سے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے الف لام میم سے 30 پارے تک، اور وہ 29 سورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں وہ نہیں پڑھتا، تو کیا اس کا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ حصہ ہے، حصہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو آپ کا قرآن شریف مکمل نہیں ہوگا، اس کی تلاوت مکمل نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں 29 سورتوں میں، ان میں سے کوئی بھی حروف مقطعات میں سے کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جس کا آج تک کوئی آدمی معنی بتا سکے۔ میں نے ابھی آپ کو مختلف حوالے دیے ہیں، معنی بیان کرنے میں ہر آدمی جو ہے وہ پریشان اور سرگردہ ہے کہ آج تک یہ راز نہیں کھلا کہ حروف مقطعات کے معنی کیا ہیں۔ یہاں سے ایک بہت بڑے اعتراض کا اور ایک بہت بڑے عام اس وقت جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر نوجوان طبقوں میں اور جو کم تعلیم یافتہ ہیں، زیادہ تعلیم یافتہ میں نہیں کہتا، اس لیے کہ میرے نزدیک زیادہ تعلیم یافتہ وہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا زیادہ علم رکھتا ہوں، میں اس کو زیادہ تعلیم یافتہ سمجھتا ہوں۔ دنیاوی جو تعلیم یافتہ ہے اس کو تعلیم یافتہ میں نہیں کہتا، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ تو ایک بہت بڑا پروپیگنڈا اور ایک بہت بڑی سازش اور ایک بہت بڑی ایک تحریک چل رہی ہے، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں ہے، اور مسلمانوں کو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کے یہ حربے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان کا قرآن سے کس محبت کا اور عظمت کا اور قلبی اور دلی لگاؤ اور تعلق ہے وہ جانتے ہیں۔ دنیا زیر و زبر ہو سکتی ہے لیکن یہ قرآن کریم کو نہیں چھوڑ سکتے، قرآن کریم سے اپنے تعلق سے لا تعلقی اختیار نہیں کر سکتے، ان کو معلوم ہے اچھی طرح۔ تو ایک شوشہ اور ایک بات یہ پھیلائی جا رہی ہے مختلف طریقوں سے، آپ نے بھی وہ آوازیں سنی ہوں گی کہ بھائی قرآن کریم کو جو ہے نا سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے، بینر آپ نے دیکھے ہوں گے جب سے یہ رمضان شروع ہوا، رمضان سے پہلے کہ قرآن کریم کی تراویح معنی سمجھ کر ادا کریں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں، یہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن کریم کو کے الفاظ کو بھی صحیح ادا کرنا چاہیے، اس کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے جو اصل مقصد ہے، لیکن یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کو طوطے کی طرح رٹا لگانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اس کو سمجھا نہ جائے۔ یہ آوازیں مختلف آ رہی ہیں کہ ایسے قرآن کریم کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں اس قرآن کریم کے آپ الفاظ کو نہ سمجھتے ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قرآن کریم کو نہیں سمجھنا چاہیے، میں بات بہت واضح الفاظوں میں کہہ رہا ہوں، کوئی دو رائے نہیں ہے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لازم اور ضروری ہے ہر مسلمان کو، تاکہ اس کو یہ پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، کس بات کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، کس چیز کی ترغیب دی ہے، کن چیزوں سے ڈرایا جا رہا ہے، کیا واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، کیا اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اور جب تک کہ آپ سمجھیں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی مراد ہی نہیں سمجھ سکتے، اللہ تعالیٰ کی منشا آپ نہیں سمجھ سکتے، منشا کو سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جب تک آپ قرآن کریم کو نہیں سمجھیں گے اس وقت قرآن کریم کے پڑھنے کا طوطے کی طرح رٹے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بات غلط ہے، اس سے اختلاف ہے ہمیں، اس سے ہمیں اختلاف ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی قرآن کریم پڑھنے کا ثواب تو اس وقت ملتا ہے کہ جب قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے، اور اگر بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کا ثواب بھی نہیں ملتا۔ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں۔ اب مجھے آپ سے کچھ باتیں پوچھنی ہیں۔ پورا قرآن کریم آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا اول سے آخر تک کے، اور سورہ بقرہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ سورہ بقرہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہیں سے ہو رہی ہے۔
جو آدمی یہ کہتا ہے وہ الف لام میم کا معنی بیان کر دے، الف لام میم کا معنی بیان کرے، اوپر سے نیچے تک کا زور لگا لے، وہ الف لام میم کا معنی بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ باقی سارے جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں اس کے معنی اور مفہوم تو سمجھ رہا ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، اور الف لام میم کا معنی اگر اس کو نہیں معلوم تو اس کا معنی یہ ہے کہ الف لام میم کے پڑھنے پر اس کو ثواب ہی نہیں مل رہا، یہی مطلب ہوا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ الف لام میم پر 30 نیکی مل رہی ہے، اور دنیا کا کوئی مفسر اس کا معنی بیان نہیں کر سکا آج تک۔ بتائیں آپ میری گفتگو سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ زیادہ اوپر سے تو نہیں جا رہی؟ تو الف لام میم کا معنی نہیں معلوم، لیکن اس کی تلاوت پر 30 نیکیاں مل رہی ہیں، اس کی تلاوت پر 30 نیکیاں اور 30 اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا فرما رہے ہیں، معنی نہیں معلوم۔ تو پھر اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ خواب میں اللہ تعالیٰ کی کئی مرتبہ ان کو زیارت ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اللہ کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل کی وجہ سے آپ کا تقرب اور قرب نصیب ہو، کوئی ایسا خاص عمل، جیسے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی کوئی خاص وظیفہ بتا دیں، شادی کا کوئی خاص وظیفہ بتا دیں، یا روزگار کا کوئی خاص وظیفہ بتا دیں۔ بھائی وظیفہ تو وظیفہ ہے، خاص وظیفہ بتا دیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی خاص عمل ایسا بتلا دیں کہ جس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا تقرب نصیب ہو جائے۔ تو خواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت، یہ خاص عمل ہے، اس سے میرا تقرب جتنا اس سے حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور عمل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ فہمین او بلا فہمین، یہ تقرب آپ کا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے سے حاصل ہوگا یا بغیر سمجھے پڑھے تب بھی حاصل ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں ارشاد فرمایا کہ چاہے سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں میرا تقرب نصیب ہوگا۔ اب ان لوگوں کے اشکال کا جواب مل گیا، کیا کہ قرآن کریم کو اگر آپ صرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، تو ایک ایک حرف پر 10 نیکی مل رہی ہے، اور رمضان میں کتنا اجر ملتا ہے؟ 70۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تعالیٰ نے ثواب کے خزانے کے منہ کھولے ہوئے ہیں، کیا سیل لگائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے! 70، اور نماز میں اگر کھڑے ہو کر آپ پڑھ رہے ہیں تو 100 نیکی، 100 نیکی ایک حرف پر۔ 100 روپے تو ذرا خرچ کر دیکھیں، پتہ چل جائے گا، ایک حرف پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اعتراضات ہیں، یہ جو اشکالات ہیں، یہ بہت قسم کے ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے۔ اور میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ یہ سارے کے سارے اعتراضات وہ ہیں کہ جس سے مسلمانوں کو قرآن کریم کی تلاوت سے ہٹایا جائے، قرآن کریم کی تلاوت سے دور کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان کا قرآن سے کیا رشتہ ہے، مسلمان کے دل میں قرآن کریم کی کیا عقیدت اور محبت ہے، یہ جانتے ہیں۔ تو اس لیے اس تعلق کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تو حروف مقطعات ہو یا کوئی بھی لفظ ہو، جب ہم اس کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں، عام ضابطے کے مطابق 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تو حروف مقطعات سے متعلق میں نے 20-25 منٹ کا میں نے کہا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اس بات پر قائم بھی رہوں، رمضان میں غلط بیانی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ 25 منٹ تو ہو گئے میرا خیال میں، 5 منٹ رہ گئے، چلیں پھر کل کریں گے، بس 20-25 منٹ سے، بس 2:15 بجے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے، تاکہ ہر آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس جذبے سے بیٹھے ہیں، آپ 1.25 گھنٹہ بھی آپ بیٹھے رہیں گے،
لیکن میرے ساتھ بھی کچھ مسائل ہیں. ابھی مجھے اثر کو بیان کرنا ہے، اس کے لیے بھی مجھے تیاری کرنی ہے، پارہ یاد کرنا ہے، پارہ سنانا ہے، بہت سارے مسائل ہیں. بہرحال تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ پڑھیں گے، لیکن بس فرض نماز کے بعد اور سنتوں سے فارغ ہو کے فوراً بعد آ جائیں، فوراً بیٹھیں. اور یہ روز آنا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو روزانہ درس ہوگا، تاکہ بیٹھ کر کم سے کم قرآن کو تو ہم سمجھیں. عام دنوں میں تو موقع شاید نہیں ملتا، مصروفیات ہوتی ہے آدمی کی، لیکن رمضان میں تو اس کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح طریقے سے تلاوت کرنے کی، اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کامل و مکمل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اعزاء قاری کی مغفرت فرما. یا اللہ اس رمضان کو گناہوں سے بچا کر اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہر طرح کے منکرات سے، معصیتوں سے، گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین، حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو تنگست ان کی تنگستی کو دور فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیر سے سماعت مہیا فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس قرآن کریم میں، اس قرآن کریم کے ساتھ اللہ ہمارا جینا اور مرنا فرما. یا ارحم الراحمین اس قرآن کریم کو ہمارے رگ و ریشے میں جاری اور ساری فرما. اس سے سچی محبت اور سچا تعلق نصیب فرما. اس قرآن کریم کو اللہ ہمارے لیے آخرت میں سفارشی بنا اور نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ رمضان مبارک کی تمام خیریں اور برکتیں ہمیں عطا فرما. ہر طرح کے شرور سے اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.